یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب ٹخنا جو ہے وہ ڈھکنا چاہیے یا نہیں، پیجامے سے پینٹ سے اگر نماز میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، یہ ٹخنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ تمہارا ٹخنے کو چھو لیا تھا کپڑے نے، یا آدھا ڈھک گیا تھا، یا پورا ٹخنا کور ہو گیا تھا، اس کا بندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث ہے، لیکن وہی حدیث جہاں پر ہے وہیں پر اس کی وجہ بھی دی ہوئی ہے کہ ٹخنا اگر ڈھک گیا یا ٹخنا چھو گیا، کپڑے نے اگر ٹخنے کو چھو لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے وجہ بتائیے، اس لیے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ بعض جگہ، بہت سی جگہوں پر یہ حدیث آئی، بعض جگہ یہ اگلا حصہ نہیں ہے، جس کی الگ الگ لوگوں نے روایت کی، ایک نے دوسرے سنا، کسی کو پوری بات یاد رہی، کسی نے خالی اتنی کہی۔ جہاں پوری بات ہے وہاں مسلم کی حدیث میں کہا، وہاں وجہ بتائی گئی کہ اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اس زمانے میں، اس دور میں جب عام لوگ سارے لنگیاں باندھتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تو وہ اونچی اونچی لنگیاں تو جہاں بھی جو کوئی باندھے گا لمبی ہوگی تو الجھ کر گرے گا، کھل جائے گی، پاؤں میں الجھے گی یا خود گرے گا، تو اسے تو اونچا ہی باندھنا ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی جو لوگ لنگیاں باندھتے ہیں، کیرل کے لوگ ہیں، بنگال کے لوگ ہیں، دیکھیے اس کو الٹ لیتے ہیں، الٹ کر اڑس لیتے ہیں اوپر۔ لنگی تو پوری ہوتی ہے لیکن نیچے کا حصہ اٹھا کر وہ اوپر اڑس لیتے ہیں، وہ آدھی بلکہ وہ اتنے اڑس لیتے ہیں کہ وہ گھٹنوں سے اوپر نکل جاتی ہے۔ اس کو منع کیا ہے۔ تو لنگی جب باندھی جائے گی تو لنگی اونچی ہی رکھی جائے گی۔ لنگیاں باندھنے والے لوگ تھے، اور اس زمانے میں یہ جو مزدوری نہیں کرتے تھے، جو باہر مزدوری نہیں نکلتے تھے، جو دوسروں کی محنت کا صرف پھل کھاتے تھے، ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، ان کو یہ محنت کرنے کے لیے نہیں نکلنا تھا، ان کو بکریاں نہیں چرانی تھی۔ وہ ایرسٹوکریٹ لوگ ایسے لباس پہنتے تھے جو ٹخنوں تک جاتا تھا، یہ ٹخنوں سے بھی لمبا ہوتا تھا، وہ فیملیز۔ تو جب وہ لباس پہنا تو وہ اپنے آپ کو کچھ بڑا یعنی وہ نشانی اس کا تھا بڑا۔ پیسوں کا فرق نہیں ہے کہ یہ مہنگا ہو گیا یہ سستا ہو گیا، کچھ چیزیں اسٹیٹس سمبل بن جاتی ہیں، نشانی بڑائی کی۔ اسموکنگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، بہت سے اسٹوڈنٹس اسموکنگ کرتے ہیں، اسموکنگ کر رہے ہیں۔ اب ایک صاحب اس میں سے پائپ لے آئے، پائپ بھر کر وہ پائپ پی رہے ہیں۔ اب وہ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کیا بن رہے ہیں، کوئی بڑا سپیریئر بن رہا ہے نا، اپنے آپ کو بھی انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت کو میں سپیریئر لوگوں کا کام کر رہا ہوں، بڑا پیسے تھوڑے خرچ ہو رہے ہیں، کوئی مہنگی چیز تھوڑی ہے، اس کے 10 گنے پیسے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر اڑا دیتے ہیں، کوئی بڑی مہنگی چیز تھوڑی تھی، لیکن ایک اسٹیٹس ہے، کسی اونچی کلاس سے ایسوسیٹڈ ہے وہ، کہ یہ عام لوگ نہیں بلکہ یہ ایک ہائر کلاس کے لوگ جو ہے خالی اس کو استعمال کریں گے۔ تو اب دل میں بھی اپنے ایک طرح بڑے پن کا احساس آ رہا ہے، اور دوسرے بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے بن رہے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ لباس جو ٹخنوں تک جاتا تھا وہ سمبل تھا، اسٹیٹس سمبل ان لوگوں کا جو محنت نہیں کرتے تھے، جو باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایرسٹوکریٹ کلاس کا لباس تھا وہ، اسے کوئی پہن کے نماز پڑھے تو دل میں پھر عاجزی نہیں آئے گی، ونمرتا نہیں آئے گی، ایک بڑے پن کا احساس ہے۔ نماز کیسے ہو جائے گی؟ نماز کے اندر اگر دل کے اندر اگر کہیں بڑے پن کا احساس ہوا تو نماز میں تو سب سے پہلے جھکنا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا کہ یہ ٹخنے تک اگر تمہارا لباس آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ صرف نماز کی بات تھوڑی ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ آپ وہ نماز میں گئے تو آپ نے پائچے جو ہیں وہ اوپر کو چڑھا لیے، باہر نکلے تو پھر کھول لیے۔ اگر وہ حرام ہے، اس میں نماز حرام ہے تو باہر بھی حرام ہے، وہ باہر کھولنا پھر جائز نہیں ہے، وہ تو لگاتار حرام فعل کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں، نماز اس میں نہیں ہوئی اور نماز کے بعد بھی حرام ہے۔ پھر لباس کا پیمانہ دنیا میں بدلتا رہتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ فیشن آتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی چوڑا کالر فیشن میں آ گیا، کبھی پتلا آ گیا، کبھی ٹائٹ کپڑے فیشن میں آ گئے، کبھی لوز آ گئے، یہ تو یہاں کے بدلتے رہتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ لباس کی جنرل پسند ناپسند بھی بدلتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لعنت فرمائی ان مردوں پہ جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت فرمائی ان عورتوں پہ جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ اب ہمارے بچپن میں
شلوار صرف اور صرف عورتوں کا لباس تھا، تصور ہی نہیں تھا کوئی مرد بھی شلوار پہن لے. یہ پاکستان میں بھی سب پیجامہ پہنتے تھے، شلوار نہیں تھی. تو صرف پختونستان کے ادھر افغان علاقے کے اندر کچھ لوگ پہنتے تھے دنیا میں بس. باقی ساری دنیا کے اندر فرق کیا ہے شلوار پیجامے میں یا پینٹ میں؟ بنیادی طور پر ان تینوں لباسوں میں کوئی فرق نہیں. یہ تو نام رکھ لیے کٹ کے، تراش خراش کے الگ الگ آپ نے. کمر بند سے باندھا یا پیٹی سے باندھا، نیچے بخیا کر دیا تو وہ شلوار ہو گئی، بخیا نہیں کیا تو پیجامہ ہے. کوئی فرق نہیں ہے، خالی تراش خراش کا فرق ہے. وہی 2 پائچے ہیں اور کمر پہ باندھنا ہے. تو اس کٹ یا تراش خراش کے الگ الگ نام رکھ لیے، دیکھنے میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے. تو وہ جب نیچے بخیا کر دیا شلوار ہو گئی تو وہ عورتیں صرف پہنتی تھی، مرد نہیں پہنتے تھے. کہیں نہیں پہنتے تھے. آپ میں سے جو بڑے بتائیں گے کہیں کسی جگہ پر کوئی نہیں پہنتا تھا شلوار. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پہن کے نکلے، عورتوں کا لباس پہن کر نکلا. جب تک دین کے اعتبار سے تو وہ لعنت کی بات تھی، لیکن عام پسند کے اعتبار سے بھی، عام لوگوں کی ایکسپٹنس کے اعتبار سے بھی آپ میں سے کوئی یہ ہمت کر سکتا ہے کہ جمپر پہن کے نکلے باہر؟ ذرا سا کٹ کا فرق ہے بھائی. جمپر کرتے میں کوئی فرق نہیں، نام الگ رکھ لیے تھوڑے سے کٹ کی وجہ سے. لیکن جمپر جو ایک خاص ذرا سا کٹ کا فرق ہوا، جمپر پہن کے کوئی نکل سکتا ہے باہر؟ عورتوں کا لباس ہے، نکلیں گے ہی نہیں. اب یہاں پر یہ ٹرینڈ ہوا اسٹارٹ، کئی مردوں نے چوٹی باندھی، کانوں میں بالیاں پہنی. جب بالکل شروع میں کسی نے پہنی تو ہر ایک جو ہے وہ ان کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے. اور پھر وہ اور بہت سے پہنتے چلے گئے تو اب دوسرے بھی جا رہے ہیں اپنے کان چھدوا رہے ہیں اور اپنی چوٹی باندھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کا لباس پہننے والے مردوں پہ لعنت فرمائی اور مردوں کا لباس پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. اب وقت کے ساتھ کیسے بدلا، کنہوں نے پہلے پہنا، وہ لعنت زدہ تھے یا نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ یہ لباس بدلا. کوئی دنیا یہاں پر کوئی مرد کہیں پر نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں شلوار نہیں پہنتا تھا، شلوار پہننے لگے. کامن ہو گیا، پاکستان کا تو قومی لباس بن گیا. اور اب آپ شلوار قمیص کے سوٹ سلواتے پہن کر چلے جاتے ہیں، وہ کوئی عورتوں کا لباس نہیں مانا جاتا، کہیں نہیں مانا جاتا، نہ آپ کے ذہن میں نہ دوسرے سمجھ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کا ہے. تو لباس کے معیار بدلتے رہتے ہیں، پیمانے بدلتے رہتے ہیں. اب کوئی حرج نہیں ہے اس کو پہن لینے کے اندر. شلوار قمیص پہنے مردوں کا بھی لباس ہے. پہلے شلوار صرف عورتوں کا لباس تھا. اب کوئی بھی مرد پہن لے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ جمپر پہن کر نکل جائیں. اس کی اجازت دین میں نہیں تھی، اب دین میں اجازت ہے. دین بدل رہا ہے کیا درمیان میں؟ دین نہیں بدلا. دین کا تو ایک اصول ہے. تو یہ جو لباس ہے، لباس لوگوں کی پسند ناپسند کے اعتبار سے، لباس کے پیمانے پسند ناپسند دوروں میں بدلتی رہتی ہے. دین نے ایک اصول دے دیا کہ مرد عورتوں جیسا نہیں پہنے اور عورتیں مردوں جیسا نہیں پہنے. ایسا لباس نہیں ہو جس سے پہن کر تکبر محسوس ہو. ایسا لباس نہیں ہو جس کے اندر فضول خرچی ضرورت. فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ کسی نے قیمتی پہنا تو فضول خرچی ہے. اللہ کی نعمت ہے، اچھا پہنتا ہے تو. لیکن اگر ایسا ہے کہ پہن کر دل غرور آ رہا ہے، تکبر آ رہا ہے، تو پھر وہ حرام ہے یا ضرورت سے زیادہ ہے. اب آستینیں اتنی لمبی سی لی، اس کو 6 فولڈ کرنے کے بعد یہاں پر لے کر آئے تو یہ فضول خرچی تھی. چاہے کپڑا مہنگا نہیں تھا، یہ ضرورت سے زیادہ تھا. فضول خرچی نہیں ہو، سطر ڈھکا ہو، پہننے کے بعد بھی ننگا نہ ہو، تکبر نہیں آتا ہو، پھر ہر لباس اسلامی لباس ہے. اصول دیے ہیں، یہ بدلتے رہتے پیمانے. اس وقت اگر تکبر کا لباس تھا ٹخنوں کا ڈھکنا، بات کو نہیں رہا. اب آپ جو کپڑے پہنے ہیں اس میں سے جن کے ٹخنے تک وہ کپڑے آ رہے ہیں، ان میں سے کسی کے دل کے اندر کو غرور پیدا ہو رہا ہے کہ ہم تو بہت اونچی فیملی سے ہو گئے، اونچے خاندان، اونچی کلاس، اونچی کاسٹ سے ہو گئے. نہ دوسرے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے اونچے بن رہے ہیں. یہ پیمانے بدل گئے. اب تکبر اس سے نہیں ہوتا پیدا. تو اصول آج بھی باقی ہے. کوئی ایسا لباس پہنے جسے پہننے کے بعد دل میں تکبر و نماز نہیں ہوگی. اس وقت یہ لباس ان لوگوں کا تھا، ریسٹوکیٹ فیملیز کا، جس میں ٹخنے تک لنگی جاتی تھی.
یا لنگی کے علاوہ بھی کچھ پہنتے تھے تو یہ نیچے تک ڈھکا ہوا. اب کوئن ہے ملکہ، پیچھے کارپیٹ پہ ان کا گاؤن جو ہے وہ کارپیٹ کے اوپر دھول کا سوال ہی نہیں، بلکہ کنیزیں بھی ہیں بہت سے جو اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. یہ پھر تکبر کا ایک اسٹیٹس ہے، وہ پھر دوسرے نہیں پہنیں گے. تکبر کا لباس جسے پہننے کے بعد دل میں تکبر کا بڑائی کا احساس ہو، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی، نماز کے باہر بھی حرام. آپ پائچے اگر نماز میں اونچے کر لیتے ہیں اور بات کو کھول لیتے ہیں تو بات کو بھی گناہ ہے پھر. یا یہ کہ اس وقت بھی گناہ نہیں ہوگا، نماز کے وقت بھی. اگر وہ تکبر کا اللہ کو اس بندگی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کپڑا ٹخنے کو چھو رہا تھا یا نہیں چھو رہا تھا، اللہ کی موجودگی کا تصور تھا یا نہیں تھا، اس کی بڑائی کا تصور نماز میں تھا یا نہیں تھا، بندہ اور بندی اللہ کے سامنے حاضر ہے یہ تصور تھا یا نہیں تھا، یہ ہے نماز. یہ کپڑا کہاں تک چھو رہا ہے کہاں تک نہیں چھو رہا ہے، سطر ڈھکا ہونا چاہیے، زینت کا لباس ہونا چاہیے اچھا، جو بھی ممکن ہو اس وقت فوری طور پر. کام سے آ رہے ہیں تو پھر نہیں کر سکتے، کام سے نہیں جا رہے ہیں تو اچھا پہن کر جائیں. بنیان میں بھی ہو جائے گی نماز، سطر ڈھکا ہوا ہے، اوپر سے کرتا نہیں پہنے اوپر سے شرٹ نہیں پہنے، نماز ہو جائے گی. لیکن زینت کا نہیں ہوا لباس، کس لیے مکروہ کہتے ہیں؟ بنیان نہیں پہنے تب بھی ہو جائے گی. ناف اور گھٹنا اتنا ہے مردوں کا سطر، مردوں کا سطر ناف سے گھٹنے تک، اگر اتنا حصہ کورڈ ہے پھر بھی ہو جائے گی. کس لیے مکروہ ہے؟ اس لیے کہ یہ زینت نہیں ہوئی. یہ اللہ کے سامنے کس حلیے میں جا رہے ہو؟ جس حلیے میں کہیں پہ جانا پسند نہیں کرتے، کہیں نہیں جا سکتے، یہ زینت نہیں ہوئی. زینت کے ساتھ میں اب وہاں پہ جائیں اچھے انداز تیار ہو کے کسی بڑے کے سامنے ہیں، سو پھر عاجزی ہو دل کے اندر